السلام علیکم۔ گئے دنوں کی بات ہے، ایک ملک پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جس سے بادشاہ بڑی محبت کرتا تھا اور اس کو انعامات اور تحائف بھی دیتا تھا۔ سب لوگوں کو معلوم تھا کہ بادشاہ اس وزیر سے بڑی محبت کرتا ہے اور اس کی نگاہوں میں اس وزیر کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ ایک شخص اس دربار میں ایسا تھا جو بادشاہ کے اس وزیر سے بہت جلتا تھا، حسد کرتا تھا کہ یہ بادشاہ کے اتنے قریب کیوں ہے۔ بادشاہ اسی کو سب سے زیادہ تحائف اور انعامات کیوں دیتا ہے۔ اس وجہ سے وہ اکثر پریشان رہتا اور موقع کی تلاش میں رہتا کہ کب موقع ملے اور وہ اس وزیر کو بادشاہ کی نظروں میں گرا سکے۔ ہر روز ایک نئی تدبیر سوچتا، شیطان بھی اس کو اس برے کام پر اکساتا رہتا۔ آخر ایک دن اس نے ایسی سازش تیار کر ہی لی۔ ایک دن یہ بادشاہ کے پاس گیا اور مسکینی سی شکل بنا کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھے اس خبر کو دیتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے، لیکن کیا کروں، آپ کا نمک کھایا ہے، اس خبر کو چھپا بھی نہیں سکتا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا کہنا چاہتے ہو، ذرا کھل کر بولو۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا وزیر جس کے بارے میں آپ کی رائے بڑی اچھی ہے، جس کو آپ نے سب سے زیادہ انعام و کرام سے نوازا اور آپ کے پیچھے کیا، بولتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، سیدھے طریقے سے بتاؤ وہ کیا کہتا ہے۔ اس حاسد نے جب دیکھا کہ بادشاہ کو غصہ آ گیا ہے تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے اس حاسد سے پوچھا، اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ حاسد نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اسے آزما لیجئے گا۔ کل جب وہ آپ سے بات کرے گا تو اپنے منہ پر رومال رکھ کر بات کرے گا، اور وہ اسی وجہ سے اپنے منہ پر رومال رکھے گا کہ اسے آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اسی دن یہ حاسد اس وزیر کے پاس گیا اور اس سے خوش آمد کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آج آپ سے ایک التجا ہے کہ کل جب آپ دربار جائیں تو راستے میں مجھ ناچیز کا غریب خانہ ہے، اگر آپ میرے غریب خانہ پر تشریف لائیں اور میرے ساتھ کھانا تناول فرمائیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ وزیر نے اس شخص کی دعوت قبول کر لی اور دوسرے دن دربار جانے سے قبل اس شخص کے گھر پر چلا گیا۔ حاسد نے جو کھانا تیار کیا تھا اس نے اس میں کچا لہسن بھی ملا دیا تھا۔ کھانا کھا کر وزیر دربار کی جانب روانہ ہو گیا۔ پیچھے پیچھے یہ حاسد بھی دربار میں پہنچ گیا اور دور کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور ان کے درمیان گفتگو ہونے لگی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ذرا میرے اور قریب آ جائے۔ اب وزیر نے سوچا، میرے منہ سے کچے لہسن کی بدبو آ رہی ہے، کہیں یہ بادشاہ کو ناگوار نہ گزرے۔ وزیر نے اپنے منہ پر رومال رکھ لیا۔ اب کیا تھا، بادشاہ کو اس حاسد کی بات پر یقین آ گیا۔ بادشاہ کو وزیر پر بہت غصہ آیا، مگر اس نے اپنے غصے کو ظاہر نہ ہونے دیا، لیکن اندر سے بادشاہ شدید غصے میں تھا۔ بادشاہ نے ایک خط لکھا اور اس وزیر سے کہا کہ یہ خط فلاں حاکم کو دے آؤ۔ اب وزیر نے وہ خط لیا اور دربار سے نکلنے لگا تو وہ حاسد بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا اور آج کی ساری کارروائی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وزیر نے اسے بادشاہ سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت نے یہ خط دیا ہے کہ فلاں حاکم کے پاس پہنچا دوں۔
اب اس حاصل نے دیکھا کہ بادشاہ نے تو اس وزیر کو کچھ نہیں کہا، اس لیے ممکن ہے کہ اس خط میں کسی انعام وغیرہ کا تذکرہ ہو، لہذا اب مکاری کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ کیوں یہ زحمت کرتے ہیں؟ میں اس حاکم کی طرف جا رہا ہوں، اس خط کو اس کے پاس میں پہنچا دیتا ہوں۔ وزیر نے دیکھا کہ وہ شخص نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ خط مانگ رہا ہے، تو وزیر نے وہ خط اس کو دے دیا۔ جب حاسد وہ خط لے کر اس حاکم کے پاس پہنچا تو اس حاکم نے کہا، اس شخص سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے اس خط میں کیا لکھا ہے؟ حاسد نے خوش ہوتے ہوئے کہا کہ یقیناً اس خط میں انعام و اکرام کا تذکرہ موجود ہوگا۔ حاکم نے کہا، نہیں، اس خط میں انعام و اکرام کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس میں لکھا ہے کہ جیسے ہی یہ شخص خط لے کر تمہارے پاس پہنچے، اسے فوراً قتل کر دو اور اس کی کھال اتار کر میرے پاس بھیج دو۔ اب تو حاسد بہت رویا، چیخا، گڑ گڑایا، یہ خط میرے لیے نہیں ہے بلکہ بادشاہ نے یہ تو فلاں وزیر کو دیا تھا، میں اس سے لے کر آ گیا تھا، آپ بادشاہ سے اس بات کی تصدیق کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ حاکم نے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں۔ حاکم نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور اس کو قتل کر کے اس کی کھال بادشاہ کو بھجوا دی۔ اگلے روز حسب معمول وزیر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ وزیر کو دیکھ کر سخت حیران ہوا کہ اس کی کھال تو کل میرے پاس آ چکی، پھر یہ آج زندہ سلامت دربار میں کیسے آ گیا؟ بادشاہ نے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے اس وزیر سے پوچھا، کل میں نے تم کو ایک خط دیا تھا، اس خط کا کیا ہوا؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت فلاں شخص مجھ سے منت سماجت کر کے وہ خط لے گیا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسی حاکم کے پاس جا رہا ہے، لہٰذا اس کو یہ خط دے دیا جائے۔ بادشاہ نے اس وزیر سے پوچھا کہ کل جب تم مجھ سے گفتگو کر رہے تھے تو تم نے اپنے منہ پر رومال کیوں رکھا تھا؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، کل دربار میں آنے سے پہلے اس شخص نے جو خط لے کر حاکم کے پاس گیا ہے، اس نے میری دعوت کی تھی، اور جو سالن میں نے اس کے گھر کھایا تھا اس میں کچا لہسن ملا ہوا تھا، اور کھانا کھا کر میں آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ اب آپ سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے شرم آئی کہ میرے منہ سے بدبو آپ کو تکلیف نہ دے، اس لیے میں نے اپنے منہ پر رومال رکھ لیا۔ بادشاہ یہ سن کر ہنس دیا اور کہنے لگا، بے شک برائی کا انجام برائی ہی ہوتا ہے، حسد کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ حاسد شخص دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں خود تباہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس کہانی میں ہوا۔ سچ ہمیشہ سامنے آتا ہے، جھوٹ، دھوکہ اور سازش وقتی طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن بالآخر حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ بدگمانی نقصان دہ ہے۔ بادشاہ نے بغیر تحقیق یہ اپنے وفادار وزیر پر بدگمانی کی، جس کی وجہ سے وہ ایک اچھے شخص سے محروم بھی ہو سکتا تھا۔ خدا کی قدرت اور انصاف، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ انصاف کرتا ہے اور برائی کرنے والے کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ وزیر نے نہایت اخلاص کے ساتھ بادشاہ کی عزت کا خیال رکھا اور یہی نیک نیتی اسے نقصان سے بچا گئی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔